Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری 7ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہے ذالک الکتاب کے پروگرام کے اندر. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جاوید اسلم صاحب جو ہے وہ مسلسل سپاروں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج 7واں سپارہ جو وَإِذَا السَّمَاءُ کا آپ کے سامنے تفسیر رکھیں گے. ناظرین، اس سے پہلے کہ وہ جاوید اسلم صاحب آپ کے سامنے تفسیر رکھیں، دو بڑے امپورٹنٹ ٹرمینالوجی جو قرآن نے رکھی ہیں، ایک ہے فَصْلَهُ اور دوسرا وَقْصَتُهُ. اور اس کے اندر قرآن سورہ حجرات کی دونوں یہ آیتوں کے اندر جو ہے یہ ٹرم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو ذرا سا میں آپ کے سامنے ریڈ کرتا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان کے اندر ان دو عادتوں کو اپنے اندر جو ہے وہ کوشش کر کے جو ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. تو ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ ہم صلح تو کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک گروہ کو جا کے کوئی بات کہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ میری طرف ہے، دوسرے گروہ کو جا کے کہتے ہیں ایک بات، وہ سمجھتا ہے کہ ہم انصاف کی بات نہیں کرتے کہ ایک گروہ، ظاہر بات ہے دو گروہ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک انصاف پر ہوتا ہے، دوسرا ناانصافی کا. تو ہم اصلاح ضرور کرائیں لیکن انصاف کے ساتھ. تو آئیے جاوید اسلم صاحب سے جو ہے وہ 7ویں سپارے کی تفسیر سنتے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا زدنا ایمانا وہدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے 7ویں پارے کے اہم مضامین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس پارے کے اندر سورہ مائدہ کی 38 آیات جو باقی رہ گئی تھیں، جو بقیہ آیات تھیں جو ہم نے پچھلے پارے میں جن کا مطالعہ کیا، اس پارے کے اندر 38 آیات ہیں کہ جن کا ہم مطالعہ جن میں سے اہم کا ہم مطالعہ انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے بعد سورہ انعام کی 110 آیات ہیں کہ جو اس پارے کے اندر شامل کی گئی ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے پارے کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے تکمیلی احکامات، وہ احکامات کے جو تدریجاً آہستہ آہستہ آگے بڑھے، جیسے شراب کی ممانعت اور شراب کے بارے میں جو اولین حکم آیا وہ سورہ بقرہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ صرف بیان فرمایا کہ یہ جو شراب اور یہ جوا ہے اس کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، یعنی وہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. لیکن صرف اتنی بات فرما کر وہاں پر یہ چیز ختم کر دی تاکہ جنہوں نے سمجھنا تھا مسلمانوں نے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے نقصان کا پہلو زیادہ ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حتمی اور وہ آخری جو حکم ہے شراب اور جوئے اور یہ لاٹری اور یہ جتنی بھی چیزیں اس قسم کی ہیں اس کے بارے میں آخری حکم یہاں پہ فرما دیا. کیونکہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، یہ سورہ مبارکہ نزولی اعتبار سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں کی صورت ہے. تو یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سب سے پہلے قسم کھانے کی اور قسم توڑ دینے کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آغاز میں ہی کہ اگر کوئی انسان سمجھتے بوجھتے ہوئے کوئی قسم کھا لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا. اور پھر خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شراب اور جوئے کی جو حرمت کا آخری حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، خمر کہتے ہیں شراب کو، میسر جوا، والانصاب والازلام، اور یہ جتنے بھی شکلیں ہیں لاٹری کی اور یہ قرآن اندازی کی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو منسوب کر رہا ہے من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال ہیں کہ جو ہمیں سکھا رہا ہے، من عمل الشیطان۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے اجتناب کرو، یعنی اس سے رک جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ جو پہلا حکم آیا یہ بھی ابھی جس کو کہتے ہیں کہ فائنل حکم نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس حکم کی حکمت بیان فرما رہا ہے کہ اس جوئے، شراب، یہ جو لاٹری اور اس قسم کی جتنی بھی خرافات ہیں ان کی ممانعت کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید الشیطان، اصل میں چیز کیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اس کی پلاننگ یہ ہے، اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے، یعنی یہ جو شراب اور یہ جو جوا ہے، ان کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کا جسے کہتے ہیں موڈس اپرینڈی، یہ ہے اس طریقے سے وہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ جو بغض اور عداوت ایک، اور یہ جوئے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اگر کوئی ہارے گا تو اس کے جو جذبات ہوں گے جیتنے والے کے لیے، وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے یا اس کے بارے میں کچھ اچھی چیز سوچ رہا ہو، اس کے دل میں اس شخص کے لیے ایک بغض پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جس معاشرے کا قیام فرمانا چاہتا ہے وہ ایک نہایت ہی صالح اور ایسا معاشرہ کہ جس میں مکمل محبت اور جس کو کہتے ہیں ہارمنی ہونی چاہیے، اس قسم کا۔ لیکن یہ شیطان کا جو سارا کام ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ شراب اور جوئے کی جو اصل جو اس کی جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، اور وہ روکنا کس سے، یہ چیزیں روکیں گی کہ کس چیز سے، وہ عن الصلاۃ، اور تمہیں نماز سے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے سر کے اوپر جوا اور شراب سوار ہوگی اس کو اللہ کے ذکر سے، اس کو نماز سے، اس کو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آگے جو اللہ تعالیٰ جو یہ اب سمجھ لیجئے کہ جو فائنل حکم آ رہا فَهَلْ تُم مُنْتَهُونَ، کہ تم باز آتے ہو یا نہیں آتے۔ اب یہ اس کے بعد تو اب کوئی اور گنجائش رہتی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو مکمل حرام کر دیا، اتنے سخت الفاظ گویا کہ استعمال فرما دیے کہ تم باز آتے ہو یا نہیں آتے۔ اب بھی تم باز نہیں آتے جب تم نے ان ساری چیزوں کے بارے میں جان لیا کہ یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جو تمہارے درمیان بغض، عداوت اور اللہ کے رستے سے روکنے کی یہ ساری ترکیبیں ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس میں ساری جو خرافات ہیں وہ بیان کر دی، لیکن اصل چیز جو روکنے والی ہے، جو ہمارے لیے موٹیویشنل فورس ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل جو رکنے کی چیز ہے، جو تمہیں روکے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے جو ہمیں روک رہی ہے اس چیز۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس چیز سے ہمیں روک دیا، ہم وہاں پہ رک جائیں گے۔ ہمارے لیے جو نجات ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے، فاحذروا، اور اس سے بچو، اس سے رکو۔ اور پھر ایک تشویش جو پیدا ہوئی، ظاہر ہے یہ اب مدنی دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، تو مسلمانوں میں چونکہ یہ عرب کے معاشرے میں اب شراب رچ بس گئی ہوئی تھی، اب وہ لوگ اس کو استعمال اسی طرح کرتے تھے جیسے ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو اب وہاں پہ یہ تشویش پیدا ہوئی کہ جو ہم سے پہلے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو اسی طرح اس معاملے میں اس شراب کے وہ رسیہ تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جنہوں نے اس حکم کے آنے سے پہلے جو بھی انہوں نے کیا، جو بھی عمل کیا، یا جس طرح کا بھی ان کا طرز عمل تھا، فِيمَا طَعِمُوا، وہ جو کچھ بھی انہوں نے کھایا پیا، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ گنجائش اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اِذَا مَتَّقَوْا، اصل چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر اگر تقویٰ ہوگا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے معاف فرما دے گا، جو پہلے ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔
اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دو بڑی عجیب باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا عیسیٰ، آپ اپنے رب سے گزارش کریں یا ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان مائدہ اتارے، تو وہ ہمارے لیے ایک گویا کہ ایک نشانی ہوگی، ہم اس کو کھائیں پیئیں گے بھی، اور ہمارے لیے وہ رہنمائی بھی ہوگی، ایک معجزہ ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش فرمائی، ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، کہ اے رب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما۔ اب یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی فرمائش کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایک اللہ کی سنت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میں یہ مائدہ یا دسترخوان اتار دوں گا تمہارے مطالبے کے مطابق، لیکن اگر اس معجزے کے بعد اس دسترخوان کو استعمال کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کسی معجزے کے آ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور پھر وہ معجزہ مطالبہ کر کے مانگا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے انکار کر دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا۔ یہی سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تمام قوموں کے ساتھ کہ جب بھی کسی قوم نے کوئی معجزہ مانگا اور اس معجزے کا انکار کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس قوم کو نیست و نابود فرما دیا۔ اور پھر جو دوسری عجیب بات فرمائی کہ ایک آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہر رسول سے گویا کہ اس کی امت کے بارے میں پوچھے گا، اور یہ عجیب سا مکالمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گویا کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، کیا تو نے ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ تو اپنے آپ کو اور میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو الہین، الہ بنا لو؟ کیا تم نے اس چیز کا حکم دیا تھا یا تم نے ان چیزوں کی تعلیمات ان لوگوں کے اندر پھیلائی تھی؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو۔ اب آگے سے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، اے اللہ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں یہ کس طرح سے یہ کسی ایسی چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، میں یہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ گویا کہ یہ چیز جو ہے گویا کہ یہ شرمندگی کا باعث بن رہی ہے کہ جو امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مریم السلام علیہ کے ساتھ کیا کہ ان کو الہ بنا لیا، گویا کہ آخرت کے دور میں آخرت کے دن وہی چیز جو امت کی گمراہی تھی وہ اس نبی اس عظیم رسول کے لیے گویا کہ ایک شرمندگی کا باعث بن گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ جس سے آخرت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کی بھی شرمندگی معاذ اللہ شرمندگی کا باعث بننا پڑے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا بالکل اختتام تھا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الانعام، اس کی 165 آیات ہیں، اس پارے کے اندر 110 صورتیں آئی ہیں، اور یہ پہلی صورت ہے جو مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ آئی تھی کہ جو مکی صورت ہے، اس کے بعد ہم نے 4 مدنی صورتوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں آپ نے دیکھا سورہ بقرہ آئی، سورہ آل عمران آئی، پھر سورہ نساء آئی، پھر سورہ مائدہ آئی، یہ چاروں مدنی صورتیں تھیں۔ یہ پہلا جوڑا ہے سورہ انعام کا اور سورہ اعراف کا کہ جو مکی صورتیں۔ خاص طور پر مکی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا مرکزی مضمون جو ہے ان میں 3 چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک مضمون آتا ہے توحید کا، رسالت کا، اور تیسرا مضمون ہوتا ہے آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان 3 چیزوں کے بارے میں مختلف انداز کے ساتھ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ جیسے توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میری نعمتوں کو دیکھو، یہ ساری جو اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رہے ہو، ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے، تمہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ واحد ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہاری گویا کہ رہنمائی ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ۔ پھر رسالت کا بار بار ہم دیکھیں گے کہ ان مکی صورتوں میں گویا کہ وہ سارا ہم معاملہ دیکھیں گے۔ انباء الرسل، جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کی خبریں آئیں گی، قصص النبیین، نبیوں کے قصے آئیں گے، پھر ان کا مقصد بعثت کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر ان کی قوموں نے جو انکار کیا اب اس کا نتیجہ کیا ہے۔
اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان قوموں کا معاملہ کیا، اور پھر آخرت کے معاملے میں حساب کتاب، جنت دوزخ، یہ ہیں وہ 3 اہم مضامین، اور اسی کی تعلیم اور اسی کی دعوت دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیے توحید کا معاملہ کیا تھا، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، واحد ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں جس شرک میں تم مبتلا ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ اور پھر رسالت کا معاملہ کیا ہوا، وہی چیز جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ رسولوں کو کیوں بھیجا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وہی 2 رسپانسبلٹی، 2 رولز جو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو دیے، وہ کیا تھی، مبشرین اور منذرین، بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے۔ اور پھر آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، وَأَنذِرْ بِهِ، اب آپ ان کو وارن کیجئے، بِهِ یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان لوگوں کو وارن کیجئے، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف۔ تو یہ وہ تینوں مضمون ہیں کہ جو ہم بار بار ان مکی صورتوں میں پائیں گے۔ اور پھر اس کی ایک بہترین مثال جو بیان فرمائی، جو موحد کامل یعنی جو توحید کی ایک بہترین مثال ہو سکتی ہے، وہ کیا تھی، کیونکہ یہاں یہ جو مکی صورتیں، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کن سے، مشرکین مکہ سے، اور جو خاص طور پر جو عرب تھے، عرب کے قبائل تھے، ان سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اور یہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو عرب کے قبائل تھے، یہ ظاہر ہے کہ یہ بنی اسماعیل اپنے آپ کو بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اور ان کی ملت کے پیروکار تھے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے ماننے والے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، انہوں نے تو ساری زندگی کبھی شرک نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ ہر قسم کا شرک موجود تھا۔ ستارہ پرستی کا شرک وہاں پہ موجود تھا، بت پرستی، ان کے اپنے والد بت بنانے والے تھے، اور وہ جو سارا وہ بتوں کا جو وہ انسٹیٹیوشن تھا، اس میں بھی ان کا کوئی عہدہ بھی تھا۔ تو بت پرستی تھی، ستارہ پرستی تھی، اور پھر سب سے بڑا پولیٹیکل شرک، وہاں جو بادشاہ تھا، نمرود تھا، اس نے گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر، اس شرک کے گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ آنکھ کھولی ہے۔ اب وہاں پہ ستارہ پرستی کی جس طرح سے انہوں نے مذمت کی، وہ جب پہلا ستارہ دیکھا، وہ قوم جو ستارے دیکھتی تھی، تو انہوں نے ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارے میرا خدا یہ نہیں ہو سکتا۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رات کو چمک رہا ہو اور دن کو نظر نہ آئے۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، وہ چاند بھی چمک رہا تھا، لیکن جب وہ چاند دن کے وقت تو نظر نہ آیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو تم چاند کی پوجا کر رہے ہو، دن کے وقت یہ نظر نہیں آتا، تو میں کسی ایسے الہ کی بندگی نہیں کر سکتا کہ جو ڈوبنے والا ہے۔ پھر سورج کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ روشن ہے، تو وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، تو یہ الہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزوں کی نفی فرمائی صرف وہ حجت قائم کرنے کے لیے اپنی قوم کی، یہ جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو یہ ساری ڈوبنے والی ہیں، میرا الہ ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جو نعرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا چہرہ سیدھا کر لیتا ہوں، انی وجہت وجہ للذی، میں اس ذات کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہوں کہ جو فطر السماوات والارض، جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، یکسو ہو کر، میرا رخ صرف اس اللہ کی طرف ہے، وما انا من المشرکین، اور دیکھو میں ان میں سے نہیں ہوں جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ نعرہ جو ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، اور یہی ہم اپنی نماز کا جس وقت آغاز کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا چہرہ اب اس اللہ اور اس ذات کی طرف کر لیا کہ جو اس تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाज़रीन, उम्मीद है कि आज 7वें सिपारे की तफसीर जो आपने जावेद असलम साहब से सुनी और हमारा ज़ालिकल किताब का ये प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आ रहा होगा, और अपना कोई पैगाम, कोई बात और कोई राय देना अगर चाहते हो तो ज़रूर दीजिएगा प्लीज़ jahangiri@gmail.com या Toronto 360 के ऊपर आप जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना पैगाम नोट करा सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर आप तक पहुँचाएँ। कल फिर इंशाअल्लाह ताला 8वें सिपारे की तफसीर के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Did you know? हिकमतें भी लेके आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम रोज़े के ताल्लुक़ से जो ज़िंदगी में हमारे तब्दीली आती है रमज़ान की, वो तो आती ही है, लेकिन हमारे जहन में बहुत से सवालात भी उठते हैं। अब एक सवाल यही उठता है कि भाई रोज़े जो हैं तय कैसे होंगे, रमज़ान शुरू कब होगा, और चाँद का मसला हमारे यहाँ बहुत अहम है। तो ये चाँद का मसला एक इशू क्यों है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस सिलसिले में भी आपको बताऊँ। पहली बात तो ये है कि तफसीली हैसियत ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमसे ये कहा है कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि ऐ लोगों, ये लोग आपसे सवाल करते हैं नबी कि ये चाँद है क्या चीज़, तो आप उनसे कहिए कि ये वक्त मालूम करने का ज़माना है, वो ज़रिया है हज के लिए और दूसरे इस्लामी जो अहकाम हैं या इस्लामी जो इबादतें हैं उनके लिए। दूसरी बात कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह भी कही है कि हमने चाँद और सूरज को पैदा किया है, अशम्स वल क़मर बिहुस्बान, कि सूरज भी एक हिसाब के साथ चल रहा है और चाँद भी एक हिसाब के साथ चल रहा है। फिर उसके बाद हमारी शरीयत के अंदर दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि जो हमारे दिन हैं और दिन और रात ये सूरज से तय होते हैं, लेकिन महीना हमारा जो है वो चाँद से तय होता है, जिसको हम लूनर कैलेंडर कहते हैं, कमरी साल होता है। अच्छा, सूरज का मसला ये है कि सूरज का गर्दिश का तरीक़ा इतना परफेक्ट है और इतना मुतय्यन है, उसका ऑर्बिट है। कुरान में खुद अल्लाह ने कहा है कि ये जो वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, कि हमने जितनी भी ये सैयारे पैदा किए हैं, सूरज और जितने भी हैं गैलेक्सी में, ये सब एक गर्दिश में दौड़ रहे हैं या तैर रहे हैं। अगर उसको स्विमिंग के लफ्ज़ से कहें तो बिल्कुल समझाता है जैसे पानी में तैरता है कोई, तो ये सब अपनी गर्दिश कर रहे हैं। तो सूरज का तैरने का तरीक़ा या चलने का तरीक़ा उसके ऑर्बिट में इतना मुतय्यन है कि आप 1 मिलियन साल के हिसाब बना सकते हैं। लेकिन जो चाँद का मसला है वो ये है कि चाँद बुनियादी तौर पर उसका ऑर्बिट तो है, लेकिन उस ऑर्बिट का जो शक्ल है चलने की वो दो वजह से मुतय्यन होती है। एक तो ये है कि वो ओवल तरीक़े पे चलता है, यानी वो बिल्कुल ये कहिए गोल नहीं चलता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर यानी उसकी लाइन जो है वो ऊंची नीची होती है, यानी कभी वो उसकी गर्दिश का एक हल्का सा ऊपर आता है फिर हल्का सा नीचे आता है। दो बातें उसके अंदर हैं। अच्छा, चाँद की देखने के सिलसिले में तीसरा मसला ये है कि वो चाँद अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सूरज के निकलने से पहले पैदा हो गया है, लेकिन दिखने का वक्त उसका वो है जब सूरज मसलन अभी डूबा नहीं है, तो फिर मसला होगा। सूरज डूब गया है और वो देखने का वक्त है, लेकिन चाँद की हैयत जो है या पोजीशन ऐसी है जहाँ पर उसको देखा नहीं जा सकता अभी, या उसके अंदर कोई और रुकावट आ रही है, तो इसकी वजह से इसमें कई मसाइल हैं जिसको चाँद के देखने में हमें तय करना होता है। अच्छा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमको एक हुक्म दिया है कि तुम फमन शहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, तुम में से जो चाँद को देखकर महीने को पाले वो रोज़ा शुरू करे। तो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शहिदा। शहादत जो है अरबी में दोनों चीज़ों का नाम होता है। एक चीज़ को आप अपनी आँखों से देखें तब भी शहादत है, और एक चीज़ को अपने इल्म के ज़रिए से, अपने मालूमात के ज़रिए से मालूम कर लें तो यह भी शहादत है। अगर किसी ने आपसे ये कहा कि भाई मतलब बाहर में गया था और मैंने देखा गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, तो ये शहादत हो गई। और एक आदमी ये कहे कि भाई मैंने अपने तौर पर जो मालूमात थी रिसर्च की थी और रिसर्च के बाद मैं आपको गवाही दे सकता हूँ कि ये फार्मूला ऐसे है। तो शहदा का लफ्ज़ तो है बड़ी गुंजाइश वाला है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के बारे में हुक्म दिया तो दो तीन बातें उसमें कहीं। एक तो ये कहा कि सूमू लिरुयतिही वफ्तरू लिरुयतिही, कि जब रोज़ा चाँद दिख जाए तुम्हें तब रोज़ा शुरू करो, और जब दिख जाए ईद का चाँद तो फिर रोज़ा छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास 29 का चाँद है और चाँद दिख नहीं रहा है तो 30 रोज़े पूरे कर लो।
پھر آپ نے یہ بتایا کہ مہینہ چاند کا جو ہوگا یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا، 31 نہیں ہو سکتا، 28 نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بتائی کہ چاند کے دیکھنے میں اتنا کافی ہے کہ اگر 2 آدمی مل جائیں اور گواہی دے دیں کسی بھی جگہ سے تو اس کو ہم مان لیں گے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے ہاں فقہا نے جو تفصیلات مرتب کی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ چاند دیکھنے کے 2 طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک اس کو ہم کہتے ہیں لوکل سائٹنگ، کہ جہاں جس علاقے میں چاند دکھ سکتا ہو وہاں کے علاقے کے لوگ دیکھ لیں اور وہیں کے لوگ وہاں کے حساب سے روزہ رکھ لیں، اس کو لوکل کہتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے گلوبل۔ گلوبل کا مطلب یہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو پھر ہم اس کے چاند کو اپنے یہاں بھی اس پہ نافذ کر لیں یا اس کو مان لیں۔ ابھی جو ہماری مختلف قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تو لوکل سائٹنگ پہ تھیں، لیکن اب جو حالات ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ خواہش بڑھ رہی ہے لوگوں کی کہ ہم گلوبل پہ جائیں۔ تو یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کینیڈا میں کئی طریقے سے چاند کے بارے میں اعلان ہوتا ہے۔ ایک تو لوکل سائٹنگ کا گروپ ہے جو کرتا ہے، دوسرا اور طریقے سے کرتا ہے کہ بھئی ہم کیلکولیشن کو طے کر لیں گے، حساب سے معلوم کر لیں گے اور ہم اعلان کر دیں گے کہ فلاں دن چاند کا ہے۔ تو چاند کا جو حساب ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے برتھ آف مون، کہ چاند پیدا ہو گیا تو ہم نے کہا چاند شروع ہو گیا، اس کو کسی نے بھی نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں برتھ آف مون سے ہم چاند شروع نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا ممکن ہو، پاسبلٹی آف مون، تو اس میں لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، تو کیا ہم اس میں دوربین لگا کے دیکھ لیں گے؟ تو بعض نے کہا کہ ہم دوربین لگا لیں گے، بعض نے کہا نہیں لگائیں گے۔ لیکن بہرحال پاسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہے ویزیبلٹی آف مون، کہ چاند یقینی طور پر دکھ جائے گا۔ اس کے بارے میں جو طریقہ طے ہوا ہے وہ یہی ہے کہ مثلا چاند پیدا ہو چکا ہو سورج ڈوبنے سے 12 گھنٹے پہلے اور اس کا اتنی اس کی چیزیں طے ہو جائیں تو پھر یہ طے ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جو مختلف قسم کی ہلال سے متعلق ویب سائٹس ہیں انہوں نے رنگ بنائے ہوئے ہیں کہ ایک ویزیبلٹی کا ہے، ایک پاسبلٹی کا ہے اور ایک امپاسبل ہے کہ دیکھ ہی نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال کیلکولیشن کا ایشو یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس اس کا بالکل امکان ہے کہ جب وہ کہے کہ ویزیبلٹی ہوگی تو چاند ضرور دکھ جائے گا۔ تو اگر ہم کیلکولیشن کو لے لیں اور گلوبل سائٹنگ کو لے لیں تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ کیلکولیشن سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے ٹائم بہت پہلے معلوم ہو جانے کا، لیکن جو نبی کریم کی حدیث ہے کہ دیکھو تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم چاند کو دیکھ بھی لیں گے کیونکہ ہمیں آسانی ہو جائے گی اور شریعت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک کریسنٹ کمیٹی ہے جس میں بھی اس میں شریک ہوں اس کے پروگرام میں، اور ایک ہمارے یہاں ہلال کونسل ہے۔ تو ہم دونوں کی طرف سے یہ طے ہوا ہے کہ ہم گلوبل سائٹنگ کو لیں گے اور چاند کے جہاں پر بھی دیکھے جانے کی خبر مل جائے گی اس کے بنیاد پر ہم یہاں کینیڈا میں بھی اس کا اعلان کر دیں گے۔ باقی ایک دوسری شکل وہی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ فقہ کونسل آف نارتھ امریکہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم شفٹ کونسل اس پہ جائیں گے، تو وہ طریقہ بھی یعنی ایک طرح سے مناسب ہے، لیکن اس میں مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ 12 چاند جو نکلتے ہیں مہینے کے ان میں سے ایک چاند ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں کیلکولیشن سے طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ہم مزید پکا کرنے کے لیے رویت پہ جائیں۔ تو اگر اس طریقے سے ہم سب لوگ آپس میں جمع ہو جائیں تو اس سے ہماری شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چاند کے ساتھ ہم روز شروع کریں تو عید بھی ہماری ایک ساتھ ہو جائے، اور میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک ملک میں تو ایک دن عید ہو۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹورنٹو میں مثلا 2-3 گروپ ہو جاتے ہیں تو 2 کم سے کم عیدیں ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز کیسے بچیں ہم اسے؟ اب خواہش تو اپنی جگہ ہے، مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کا حل ہمیں شریعت کے اندر رہ کر ہی نکالنا ہے۔ تو ہم نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ ہم کیلکولیشن اور سائٹنگ، کیلکولیٹڈ سائٹنگ کا لفظ ہم نے بنایا ہے کہ ہم کیلکولیشن کو لیں گے اہیڈ آف ٹائم پہلے سے معلوم کرنے کے لیے، لیکن رویت کو ہم لیں گے کہ شریعت پہ عمل ہو جائے۔ اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب سورج کے بارے میں تو آپ دیکھنے کا پابندی نہیں لگاتے، چاند پہ کیوں لگاتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ سورج کا میں نے بتایا کہ آپ کہیں سے بھی دنیا کا ملین سال کا حساب لگا لیں آپ کو سیکنڈ کا فرق نہیں ملے گا، لیکن چاند چونکہ گردش میں اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کے اندر ویریشن ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ اور اسباب ہوتے ہیں دیکھنے کے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کو کرنا ہے تاکہ ہم دیکھ بھی لیں اور اس پہ عمل بھی کر لیں۔ پرانی قوموں میں اگر آپ کو خیال ہو تو مثلا یہودی مذہب میں چاند دیکھنے کا رواج پہلے تھا، لیکن انہوں نے حساب پہ وہ چلے گئے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ چاند کب دکھے گا کب نہیں دکھے گا اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا، اور ان کی جو عبادتیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہندو مت کے اندر دوج ہوتا ہے، 15 دن کے اندر وہ چاند کو متعین کرتے ہیں حساب سے،
تو وہ چاند دکھے نہ دکھے وہ چلنے لگتا ہے. تو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل اس طرح سے کریں کہ حساب سے ہمیں فائدہ ہو، کیونکہ حساب بھی اللہ ہی کا دیا ہوا انعام ہے، سائنس بھی ہمارے پاس اللہ ہی نے دی ہے، لیکن حکم پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. تو یہ ایک روزے کے تعلق سے ایک بات ہے. باقی یہ کہ سحری کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا، کیلنڈر 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، کسی میں کم زیادہ وقت لکھا ہوتا ہے. تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر نارتھ امریکہ میں چونکہ ہم ایکسٹریم نارتھ میں ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ سورج کا تو طے ہے اور غروب کا بھی طے ہے، لیکن سحری کا وقت کب ہوگا، فجر کب ہوگی، وہ حساب سے ہمیں طے کرنا ہوتا ہے. تو حساب میں 5 منٹ ادھر یا 5 منٹ ادھر کا حساب ہو سکتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ جس کیلنڈر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت فجر کا مل رہا ہو، آپ وہاں تک سحری کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، اور اس کے لحاظ سے انشاءاللہ گنجائش رہے گی. باقی احتیاط کے طور پر 10 منٹ پہلے رک جائیں تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. باقی سورج دیکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں طے ہے، تو ہمیں سورج کے حساب سے ہی کرنا ہوگا. لیکن فرض کیجئے میں قطب شمالی میں چلا جاؤں، آرکٹک میں، تو وہاں پہ تو سورج کا نکلنا نہ نکلنا برابر ہے، تو وہاں پر ہم ٹوٹل 24 گھنٹے حساب سے طے کریں گے. تو یہاں پر بہرحال اس لحاظ سے وقت لمبا ہوتا ہے، گرمی میں دن لمبے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بچوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، بوڑھوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. تو اس میں بہرحال شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کی بیماری ایسی ہو کہ اتنے گھنٹے تک بھوکا نہ رہ سکے تو چھوڑا جا سکتا ہے، روزے کو بعد میں رکھا جا سکتا ہے، خاص طور سردیوں میں. بچوں کے سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانے کے لیے اگر وہ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض درجے میں تو رکھیں گے روزہ، لیکن مثلا سحری میں تھوڑا سا ان کو بالکل آخر وقت میں سحری کرا دیں، اور افطار تو وقت ہوگا لیکن اس کے بعد مثلا تراویح میں جلدی وہ نماز پڑھ لیں، یا مغرب پڑھ کے وہ سو جائیں اور آخر وقت میں اٹھ جائیں، اس وقت وہ عشاء پڑھ لیں، تاکہ اس طریقے سے ان کی زندگی کے اندر معمولات بھی چلتے رہیں، ایکسٹرا تھکن نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی بنا لیں. تو یہ چند معاملات ہیں جو ہمیں احکام کے تعلق سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. You do not have to wait to